میں تو ان دوستوں کی فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں بنیادی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی بدترین ناکامی ہے. ٹھیک. اگر پروسیکیوشن ناکام نہ ہوتی تو جو یہ حوالے دیے گئے کہ ایک بیچارہ ڈیلیوری بوائے مالی اور اس قسم کے بیچارے جو چھوٹے لوگ تھے ان کو سزا ہوئی, جو بھی جیو فینسنگ میں آ گیا 10,000 کے قریب لوگ. لیگل پرسپیکٹو سے آپ یہ بات کر رہے ہیں ان کی ناکامی ہے. نہیں لیگل پرسپیکٹو سے بالکل. ذرا پولیٹیکل پرسپیکٹو سے ایک منٹ پہلے دیکھنا جی, پولیٹیکل پرسپیکٹو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو سزا میں نہیں دے سکتا تا وقت ہے کہ میں ثابت نہ کروں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک جرم کیا ہے, یہ جو قتل ہوتے ہیں اور قاتلوں کو ساروں کو پھانسی نہیں ہوتی, تو سب لیگل پروسیس سے گزر کے جاتے ہیں. پروسیکیوشن کی کمزوری وہاں بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قتل ہوا تو کیا لائٹ 60 کا بلب تھا یا 100 کا, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو دی پرسن ہو از انوالو. یہاں بھی یہ ہوا. لیکن ایک چیز جو یہ سب دوستوں کو سمجھ لینی چاہیے, جمہوریت کا خاتمہ کرنے میں اس عمل کا بڑا ہاتھ ہے. ایک فضا ڈیولپ ہوئی تھی پاکستان میں, 2 پارٹیز کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ, یہ سیاست کو ڈیموکریسی کے پروسیس کو ایک موقع مل رہا تھا اور بہت جمہوری انداز میں تمام پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ دی پی ٹی آئی بیفور دے ور آؤٹ سیڈ بائی دی پارلیمنٹ چل رہا تھا. اس کے بعد عمران خان کا سارا موقف دیکھیں, جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے اور اس کی گرفتاری تک کی تقاریر کو سامنے رکھ کے دیکھیں, تو یہ کہنا کہ نہیں یہ غلط ہے, 9 مئی ایسے ہی ہو گیا ہے. وہ مسلسل مذاق اڑاتے رہے, ہیومیلیٹ کرتے رہے, عام فورسز کو ہیومیلیٹ کرتے رہے, ان کے سربراہوں کو ہیومیلیٹ کرتے رہے, لوگوں کو اکساتے رہے. وہ بھی ہمیں سارا دیکھنا ہوگا جب ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں. تو آپ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا مجرم سمجھتے ہیں؟ ون آف دی سمجھتے ہیں. ہی از ون آف دی. پر میں اس ایک دن کی بات نہیں میں کر رہا, ناٹ اونلی ون. میں آپ کو پوری عمارت کھڑی, میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں کہ جو اتنے جلسے ہوئے اور اس میں کچھ جلسے تو لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے, ان کو کیا کہا گیا؟ ان کا کہا گیا رشتے توڑ دو, لوگوں سے ملو نہیں, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ, یہ لوگ اس قابل ہی نہیں. یہ سب کچھ کون پڑھا رہا تھا؟ یہ کسی کو ٹام, کسی کو ڈیری کو, کسی کو کیا یار وہ بولتے تھے ڈرٹی ہیری ویری, کون کر رہا تھا؟ اور ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 10 دن نہیں, ایک مسلسل عمل. تو واٹ واز دیٹ؟ تو کیا ہمیں وہ اسٹڈی نہیں کرنا؟ تو وہ بات سنو کہ یہ ایک ایسے دوست میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں جو سینٹ میں ان کے بندے بیٹھے ہیں, ان کو ماننے کو تیار نہیں. قومی اسمبلی میں ان کے بندے بیٹھے ہیں, ان کو ماننے کو تیار نہیں. صوبائی اسمبلی میں بندے بیٹھے ہیں, ان کو ماننے کو تیار نہیں. خیبر پختونخوا کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے, اس کو ماننے کو تیار نہیں. ان کا فون ہاتھ میں ہے. وہ منیب بھائی فون کے اوپر ان سے پوچھتے تھے جا کے ویب سائٹ کھولے نیشنل اسمبلی کی, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نامی جماعت کے ایم این ایز ہیں. ایک سیکنڈ یار ہولڈ کرو. میں کہتا ہوں چلو پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے, وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا؟ یہ آپ جا کے آپ مجھے یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھے جاتے, وہ آپ کو قاضی صاحب بتائیں گے. یہاں پہ کہانی سنائی گئی 9 مئی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا اور لوگ دیوانہ وار نکل آئے. ان دیوانہ وار نکلے ہوئے لوگوں نے انہیں لوگوں کو چنا نا جو ہے پارلیمنٹ میں آزاد امیدواروں, ٹھیک ہے نا, چنا کہ نہیں چنا؟ جی بالکل چنا. اوکے, اٹ مین دی پارٹی از دیئر. اب یہ بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے, اگر پارٹی وہاں پہ موجود ہے, وہ پارٹی کن ایشوز پہ بات کر رہی ہے ان دی سینٹ اور ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ ان دی پرووینشل اسمبلی, اور ایون ایک صوبہ جہاں پہ مکمل اقتدار میں ہے. یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ان دوستوں کو دیا جائے. منیب صاحب آخر ان کے پاس اور چوائس کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا نمبر 1, ٹاپک نمبر 1 تو یہی ہے عمران خان کی رہائی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتی. اور اگر یہ عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی بقول پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اس بات کا آئیڈیا کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے پارٹی کو نہیں آگے چلا سکتی, چاہے وہ سی ایم کے پی ہو, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو, سلمان اکرم راجہ ہو, ایون علیمہ خان ہو, no one is able to replace عمران خان. دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یار وہ جو لوگ انوالوڈ ہیں, is the party ready to dump them, وہ اپنے لیڈر کو کیسے ڈمپ کریں؟ خان صاحب, ٹھیک, کیونکہ خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فوج نے خود کروایا ہے. ان کا جو پورا انہوں نے کہا, ان کا پوائنٹ آف ویو, مطلب ان کا جو پورا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے اس کے اوپر, اور وہی غریب بات ہے پارٹی میں وہی لے کے چلتی ہے کہ جی فالس فلیگ ہے سب. جب آپ وہ لے رہے ہیں تو خان صاحب کو ایلینیٹ کیسے کرنے ہیں؟ وہ خان صاحب کے بغیر تو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب دوسری دیکھیے اس میں بڑا ایک پیراڈاکس ہے اور جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا
اس کے بعد جب 2024 کا انتخاب ہوتا ہے تو 8 فروری کو جب لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں تو لوگ جس جگہ جناح ہاؤس ہے جہاں حملہ ہوا اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیتتا ہے MNA کی سیٹ، کھوسا صاحب، ٹھیک ہے، اور وہاں پر لوگ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک. اور یہ بات میرے خیال میں ہم سبھی کا یہی اوپینین تھا کہ جو پبلک سینٹیمنٹ یا جو سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ شاید بڑھ گئی تھی، ٹھیک. اب چلیں وہ یہ میں نے کہا ایک پیراڈاکس کی ایک سچویشن ہے کہ تضاد آپ کو نظر آتا ہے کہ یار جو اوور آل حالت کیا ہے اور لوگ نکلے ہیں اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے، ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم 9 مئی 2023 کو ایز اے ون آف یا سیکلوڈڈ ایونٹ دیکھتے ہیں. افتخار صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی، میں صرف اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلنا، اس کے بعد 2022 کے وسط کے بعد جب وہ بائی الیکشنز مطلب 85-90% جیت گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد سے لے کر جو سیاست انہوں نے کی اور جس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو رہے اور جس کے ساتھ بھی رہے، اس کا فال آؤٹ یہی ہونا تھا. اور جو 9 مئی تھا یہ بیسیکلی اٹ واز دا سیکنڈ اٹیمپٹ، یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی اگینسٹ این آرمی چیف. ٹھیک ہے، پہلی تھی کہ اس کو بننے نہ دو، وہ نہیں بننا چاہیے. نمبر 2 تھی کہ اگر بن گیا ہے تو پھر فوج کے اندر انٹرنل ریوولٹ کرواؤ. ٹھیک. اب بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہیں. عمران خان صاحب کا گرفتار ہونا، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تو پہلے بھی بہت کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ جو ہائی کورٹ کا سارا ایونٹ ہوا آپ کو یاد ہے، سب کچھ ہوا، پھر 9 مئی لوگ نکلے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ بغیر کسی پلاننگ کے ہوا ہے اور پیورلی آرگینک تھا اور بالکل لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ایک پارٹی کے پارٹ کے اوپر یہ فیلئر ہے کہ آپ اپنے جو لوگ تھے یا جو بھی لوگ نکلے، جتنے بھی لوگ نکلے، آپ انہیں قابو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا آؤٹ کم ہے اس سے خود کو ایبزالو نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی میرا کیا تعلق ہے یا میری تو وہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے اندر اور بھی بہت سے محرکات ہیں. یہ فیض حمید صاحب والا معاملہ جو تھا، یہ آپ اس کو بھی آئسولیشن میں نہ دیکھیے، ٹھیک، یہ اس کا بھی تعلق. میں ایک فکرہ صرف کہنا چاہوں گا، میں پہلے بھی کہتا تھا، میں گزشتہ دنوں میں کہتا، جب یہاں پہ دوست بھی ہمارے اقتدار میں ان کو بھی میں کہتا تھا کہ پروسیکیوشن کی ناکامی ہے. رانا صاحب چلیں اسی پہ آگے چل جاتے ہیں. میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اگر ووٹ لے بھی لیا 8 فروری کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بری ذمہ ہو گئے 9 مئی کو جو کچھ ہوا. ایک تو آفتاب صاحب نے 2 دفعہ دیوانہ وار کا، میں نے تو دیوانہ وار نہیں کہا. افتخار میں نے دیوانہ وار کیا کہا؟ 2 دفعہ کہ وہ لوگ دیوانہ وار نکلے، میں نے دیوانہ وار نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ لوگوں کو اتنی ہرڈلز دی گئی، نشان لے لیا گیا. دیوانہ وار سے ہوتا ہے کہ اردو میں کہا جاتا ہے ایسی مشکل حالات میں لوگ پھر بھی اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس کو اردو میں دیوانہ وار کہا. اچھا ٹھیک ہے، میں نے وہ ایسے ہی میرا حال ہے، میں رہا ہوں ذرا فرانس میں تو مجھے اردو نہیں پتا، اس لیے نا مجھے سوری پتہ نہیں ہے اردو کا. سوری آپ نے میری میں اردو نہیں آپ کو دوست کر رہا، میں آپ جو واقعے کی بات کر رہے ہیں مطلب وہ جو مجھے آپ سمجھا رہے ہیں، میں یہ